الحمدللہ اتوار کے دن ظہر بعد کی اس مجلس میں ابتداءً عقائد کا بیان بھی ہو گیا، اور اس کے بعد عبادات یعنی نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج وغیرہ کا بیان بھی ہو گیا۔ اب انشاءاللہ نکاح کا سلسلہ، نکاح کے بیان کے بارے میں، نکاح کے سلسلے میں انشاءاللہ گفتگو ہوگی۔ دیکھیے، نکاح اسلام کے اندر بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ قرآن کریم نے کئی جگہوں پر مختلف انداز سے اس کی ترغیب دی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسے اپنی سنت قرار دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کی بہت زیادہ ترغیب دی ہے۔ بلکہ نکاح جو ہے یہ اللہ کی ایسی نعمت ہے کہ اللہ نے اسے اپنی قدرت کی نشانی قرار دیا۔ قرآن پاک میں اللہ فرماتے ہیں وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا، اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے نشانی یہ ہے کہ اس نے تمہارے لیے تم ہی میں سے یعنی انسانوں میں سے بیویاں بنائیں، لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تم ان سے سکون حاصل کرو۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے نکاح کو اپنی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی قرار دیا ہے، اور اسی پر اکتفا نہیں بلکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی کہل میں آیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کو جو ہے دین کی تکمیل کا ذریعہ قرار دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے اذا تزوج العبد، جب بندہ نکاح کرتا ہے تو وہ اپنے آدھے دین کی تکمیل کر لیتا ہے، آدھا دین مکمل کر لیتا ہے۔ فَلْيَتَّقِ اللَّهَ بِالنِّصْفِ الْبَاقِي، تو باقی آدھے کے بارے میں اللہ سے ڈرے۔ نکاح کرنے کی بنیاد پر آدھا دین مکمل ہو جاتا ہے، بقیہ آدھے کے بارے میں اللہ سے ڈرنے کا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، یعنی بقیہ آدھے کے بارے میں اللہ کے احکام کی اطاعت کرنا، اس پر عمل کرنا۔ تو نکاح اسلام میں بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ ایک حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ملتا ہے کہ اربع من سنن المرسلین، چار چیزیں یہ رسولوں کی سنت ہے، انبیاء علیہ السلام کی سنت ہے۔ الحیاء، پہلی چیز ہے حیا۔ حیا کسے کہتے ہیں؟ ہم اردو میں اس کا ترجمہ شرم سے کر لیتے ہیں، حالانکہ حیا کے معنی شرم کے نہیں آتے۔ حیا ایک ایسا مادہ ہوتا ہے انسان کے اندر جو اس کو غلط کاموں سے روکتا ہے، غلط کاموں سے، برائی سے، بے حیائی سے، فحش چیزوں سے۔ جو چیز روکتی ہے انسان کو اس کو حیا کہتے ہیں۔ حیا کا ترجمہ اگرچہ ہم شرم سے کرتے ہیں، لیکن حیا کے معنی شرم کے نہیں آتے۔ حیا کہتے ہیں ایسے مادے کو، جو ایسی چیز کو جو انسان کی فطرت کے اندر اللہ نے رکھی ہے، جس کی بنیاد پر انسان برائیوں سے بچتا ہے، برائیوں سے، غلط کاموں سے رکتا ہے۔ تو پہلی چیز جو تمام انبیاء کی سنت ہے وہ حیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مزاج کے اندر بھی بہت زیادہ حیا تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم روایتوں میں ملتا ہے کہ جو کنواری لڑکیاں ہوتی ہیں، کنواری لڑکیوں سے زیادہ حیا والے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر حیا کا مادہ اتنا زیادہ تھا کہ کنواری لڑکیوں سے زیادہ حیا والے تھے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو پہلی چیز جو تمام رسولوں کی سنت ہے وہ ہے حیا۔ دوسری چیز خوشبو لگانا، التعطر۔ خوشبو جو ہے انبیاء علیہ السلام کو پسند ہوا کرتی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بے انتہا پسند تھی۔ تو دوسری چیز جو تمام نبیوں کی سنت ہے وہ ہے خوشبو۔ تیسری چیز مسواک، مسواک یہ سارے رسولوں کی سنت ہے۔ اور چوتھی چیز ہے نکاح، نکاح بھی سارے رسولوں کی سنت ہے۔ رسولوں میں سے صرف دو کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے نکاح نہیں کی۔ ایک ہے حضرت یحییٰ علیہ السلام، اللہ نے ان کے اندر نکاح کی رغبت ہی نہیں رکھی تھی۔ اور دوسرے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، انہوں نے نکاح اس لیے نہیں کیا کہ ان کو موقع نہیں ملا، وہ اللہ کے دین کی دعوت میں ایسے مشغول تھے کہ انہیں موقع نہیں ملا، اور جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں اٹھا لیا آسمان پر۔ جب وہ دوبارہ اس دنیا کے اندر آئیں گے، جیسا کہ ہم سب کا عقیدہ ہے، تو نکاح کریں گے، اولاد بھی ہوں گی۔ تو اسی وجہ سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کو سارے نبیوں کی سنت قرار دیا۔ تو گویا انبیاء میں سے صرف ایک نبی ایسے ہیں جنہوں نے نکاح نہیں کیا، وہ ہے حضرت یحییٰ علیہ السلام۔ عیسیٰ علیہ السلام نکاح کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح نکاح کی ترغیب دی ہے، ویسے ہی نکاح نہ کرنے پر تنبیہ بھی فرمائی،
ایک حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مسکین ہے وہ مرد جس کی کوئی بیوی نہ ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر وہ مالدار، صحابہ رضی اللہ عنہ نے سوال کیا یا رسول اللہ اگر وہ مالدار ہے تب بھی مسکین ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں اگر اس کے پاس مال ہے تب بھی مسکین ہے. پھر فرمایا مسکین ہے وہ عورت جس کا کوئی شوہر نہ ہو. پھر صحابہ نے سوال کیا یا رسول اللہ کہ عورت اگر مالدار ہو تب بھی مسکین ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہاں تب بھی مسکین ہے. بعض صحابہ رضی اللہ عنہ، 3 صحابہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ازواج مطہرات کے پاس گئے تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شب و روز کے اعمال معلوم کر سکیں. ان میں سے ایک حضرت علی رضی اللہ عنہ تھے، دوسرے عثمان ابن مظعون رضی اللہ عنہ تھے، تیسرے عبداللہ ابن عمرو ابن عاص رضی اللہ عنہ. یہ 3 صحابہ ازواج مطہرات کے پاس گئے تاکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات یومیہ، دن بھر کے جو کام ہیں، دن بھر کے اعمال ہیں، دن بھر کے معلومات ہیں وہ جان سکیں، دن بھر کے معمولات جو ہیں وہ جان سکیں. جب ان کو بتایا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شب و روز کی کیفیت تو ان کو یہ محسوس ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو بخشے بخشا ہیں، ہم کو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ عبادت کرنی چاہیے، جتنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کرتے ہیں اس سے زیادہ عبادت کرنی چاہیے. تو ایک صحابی نے قسم کھا لی کہ وہ رات بھر سوئیں گے نہیں، رات بھر عبادت کریں گے، رات بھر نماز پڑھیں گے. ایک صحابی نے قسم کھا لی کہ وہ جو ہے ہمیشہ روزہ رکھیں گے، کبھی جو ہے کوئی دن ایسا ناغہ نہیں ہوگا جس دن روزہ چھوڑ دیا ہو. وہ عبداللہ ابن عمرو ابن عاص رضی اللہ عنہ. تیسرے صحابی عثمان ابن مظعون، انہوں نے قسم کھا لی کہ وہ عورتوں سے دور رہیں گے، نکاح نہیں کریں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا، حالانکہ ان لوگوں نے، ان صحابہ نے کن چیزوں کی قسمیں کھائی تھی؟ ایک نے رات بھر نماز پڑھنے کی قسم کھائی تھی، دوسرے نے ہمیشہ روزہ رکھنے کی قسم کھائی تھی، تیسرے نے عورتوں سے دور رہنے کی قسم کھائی تھی. تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ شاباشی ملتی کہ رات بھر نماز پڑھ رہا ہوں، ہمیشہ روزہ رکھنا، شاباشی ملنی چاہیے تھی. لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ناراضگی کا اظہار فرمایا. کن کاموں پر؟ رات بھر نماز پڑھنے پر، ہمیشہ روزہ رکھنے پر، عورتوں سے دور رہنے پر. فرمایا اما واللہ انی لاخشاکم للہ، خوب سن لو، تم سب میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں. واتقاکم لہ، تم سب سے زیادہ تقوی والا میں ہوں. لیکنی اصلی وارقد، لیکن میں رات میں نماز پڑھتا بھی ہوں اور سوتا بھی ہوں. اور اصوم و افطر، روزہ رکھتا بھی ہوں اور روزہ نہیں بھی رکھتا ہوں. واتزوج النساء، اور میں عورتوں سے نکاح بھی کرتا ہوں. پھر فرمایا فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جو شخص میری سنت سے اعراض کرے گا اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنت سے اعراض کس کو قرار دیا؟ رات بھر نماز پڑھنے کو، بغیر سوئے رات بھر نماز کے اندر مشغول، ہمیشہ روزہ رکھنے کو، کوئی دن ناغہ نہیں، ہمیشہ روزہ رکھنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو منع کیا. ایسے ہی عورتوں سے دور رہنے کی قسم کھا لینا کہ بھئی عورتوں سے بالکل یا اجتناب. حرام سے اجتناب ضروری ہے، حرام سے پرہیز ضروری ہے، لیکن حلال کو اختیار کرنا بھی ضروری ہے. ایک صحابی تھے عکاف نام کی، بڑے مالدار، عکاف نام کے صحابی تھے، بہت مالدار تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عکاف نکاح کر لیا؟ تو کہا کہ نہیں یا رسول اللہ، نکاح نہیں کیا. تو ارشاد فرمایا کہ اللہ نے تجھے وسعت نہیں دی. کہا کہ یا رسول اللہ بہت زیادہ وسعت دی اللہ نے، خوب مال عطا فرمایا. فرمایا تیرا برا ہو تب تو شیطان کا بھائی ہے، نکاح کر عکاف، نکاح کر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بہت زیادہ ترغیب دی نکاح کرنے پر، تو انہوں نے پھر نکاح کیا. اس سے اسلام کے اندر نکاح کی اہمیت سمجھ میں آتی ہے. اور نکاح کی اہمیت کیوں ہے یہ بھی ایک حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یا معشر الشباب، کہ اے نوجوانوں کی جماعت، من استطاع منکم الباءۃ، جو شخص تم میں سے نکاح کرنے کی طاقت رکھتا ہو، حقوق زوجیت ادا کرنے کی طاقت رکھتا ہو، فلیتزوج، تو چاہیے کہ وہ نکاح کرے. کیوں؟ فإنه أغض للبصر، اس لیے کہ نکاح جو ہے وہ نگاہ کو جھکانے والا ہے. انسان نکاح کر لیتا ہے اور اس کی فطرت سلیمہ قائم ہے، اس کی انسانی فطرت جو ہے باقی ہے، فطرت مسخ نہیں ہوئی، تو اس کی نگاہ جو ہے غلط نہیں اٹھتی، غیر محرموں پر نہیں پڑتی. اگر فطرت قائم ہے، فطرت ہی بگڑ جائے تو پھر تو انسان سے زیادہ برا کوئی نہیں ہوتا. جب فطرت ہی بگڑ جائے، انسان کی نیچر ہی خراب ہو جائے، تو انسان سے زیادہ برا کوئی نہیں ہوتا. لیکن اگر نیچر صحیح ہے، فطرت پر قائم ہے، تو نکاح کرنے کے بعد نگاہ جھک جاتی ہے. تو پہلا فائدہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کا بیان فرمایا کہ اس سے نگاہ جھک جاتی ہے. دوسرا فرمایا احصن للفرج، نکاح جو ہے وہ شرمگاہ کی حفاظت کا ذریعہ ہے، پھر انسان حرام کاریوں کے اندر نہیں پڑتا. اسی وجہ سے اسلام نے نکاح کو بہت زیادہ آسان بنایا. اسلام نے نکاح کو
بہت زیادہ آسان بنایا، لیکن ہم نے ہمارے اعمال کے ذریعے، ہمارے جو رواجوں کے ذریعے اور ہمارے معمولات کے ذریعے نکاح کو انتہائی مشکل قرار دیا کہ ایک نارمل مالدار شخص نکاح کرنے سے پہلے 100 مرتبہ سوچتا ہے، یا انسان جو دوسرا نکاح کرنے سے پہلے معاشرے کے ڈر سے یا سوسائٹی کے ڈر سے دوسرا نکاح کر نہیں پاتا. حالانکہ اسلام کے اندر 4 نکاح کی اجازت ہے، 4 نکاح کی، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں نکاح کا بیان ہی 2 سے شروع کیا. فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، لیکن آگے شرط بھی لگائی کہ 2 نکاح کرنے کی اجازت تب ہے جب انسان عدل کر سکتا ہو. فَإِنْ خِفْتُمْ، اگر انسان عدل نہیں کر سکتا، انصاف نہیں کر سکتا، تو پھر کہا فَوَاحِدَةً. فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا، اگر تمہیں خطرہ ہو اس بات کا کہ تم عدل نہیں کر پاؤ گے، انصاف نہیں کر پاؤ گے، تو ایک پر اکتفا کرو. اگر انصاف کرنے کی امید ہے، یقین ہے کہ انصاف کریں گے، تو اس سلسلے میں تو پھر 2 سے نکاح کی اسٹارٹنگ ہے، 2 سے نکاح کا ابتدا کیا اللہ تبارک تعالیٰ کہ 2 سے نکاح کرو. تو اسلام نے نکاح کی بے انتہا ترغیب دی ہے. اس لیے نوجوانوں کو حکم دیا کہ جو نوجوان جو ہے حقوق زوجیت ادا کرنے کی طاقت رکھتا ہے، اس کو نکاح کرنا چاہیے. یہ اس کی جوانی کے حفاظت کا ذریعہ بنے گا. نکاح جو ہے اس کی جوانی کے گناہوں سے محفوظ رکھنے کا ذریعہ بنے گا. اسی لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کو نصف دین قرار دیا تھا. نکاح کو نصف دین قرار دیا، تو یہ تو ہو گئی فضیلت. اسی وجہ سے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نکاح میں مشغولی نفلی عبادات میں مشغولی سے افضل ہے. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نکاح میں مشغولی نفلی عبادات میں مشغولی سے بہتر ہے. تو یہ ہوگی نکاح کی فضیلت. اب نکاح کسے کہتے ہیں؟ نکاح کہتے ہیں مخصوص الفاظ کے ذریعے مرد اور عورت کے درمیان ایک خاص قسم کے تعلق قائم کر لینے کو. مخصوص الفاظ کے ذریعے مرد اور عورت کے درمیان ایک خاص قسم کا تعلق قائم کر لینے کو نکاح کہتے ہیں. وہ مخصوص الفاظ کیا؟ ان مخصوص الفاظ کو شریعت کی اصطلاح میں، شریعت کے ٹرمز میں ایجاب اور قبول بولتے ہیں. ایجاب کہتے ہیں وہ کلام جو پہلے جو کلام ہوتا ہے اس کو ایجاب کہتے ہیں. پیشکش والا کلام جو ہوتا ہے اس کو ایجاب کہتے ہیں. جیسے ہمارے یہاں وکیل کی جانب سے، لڑکی کی وکیل کی جانب سے قاضی ایجاب کرتا ہے. ہمارے یہاں، ہمارے دیار میں، ہمارے ملک میں، ہمارے ہاں جیسا کہ رواج ہے، قاضی ایجاب کرتا ہے وکیل کی جانب سے. بعض علاقوں میں وکیل خود ایجاب کر لیتا ہے کہ میں نے اپنی موکلہ کو جو ہے اتنے مہر کے بدلے میں فلاں کے نکاح میں دیا، وکیل ایجاب کرتا ہے. اور بعض علاقوں کے اندر قاضی ایجاب کرتا ہے. دیکھیے، نکاح کے لیے قاضی شرط نہیں ہے، قاضی ضروری نہیں ہے. نکاح کے لیے قاضی ضروری نہیں ہے، زوجین ضروری ہے. نکاح کے لیے زوجین، انشاءاللہ نکاح کی شرائط آگے آئیں گی. ایجاب و قبول ضروری ہے، یعنی وہ کلام جس میں پیشکش کی جا رہی ہو اور دوسرا کلام جو اس کے جواب میں آیا ہو، ہاں میں پازیٹیو جو جواب آیا وہ قبول کہلاتا ہے، اور اگر نیگیٹو جواب ہے تو وہ تو اس کو رد کہتے ہیں. یہ دونوں چیزیں یعنی ایجاب اور قبول، یہ دونوں کلام ماضی کے الفاظ سے، ماضی کے پاسٹ کے سینٹنس سے ہونا ضروری ہے. حال، فیوچر یا پریزنٹ کے الفاظ ایجاب و قبول میں استعمال نہیں کیے جا سکتے. مثال کے طور پر قاضی صاحب نے پوچھا کہ فلاں صاحب نے فلاں وکیل صاحب نے اپنی موکلہ کو آپ کے نکاح میں دیا، تو کیا آپ نے قبول کیا؟ تو دلہے کے لیے بولنا ضروری کہ میں نے قبول کیا. یہ بولنا کافی نہیں ہوگا کہ میں قبول کرتا ہوں یا میں قبول کروں گا. ان الفاظ سے نکاح نہیں ہوگا. کرتا ہوں یا کروں گا سے نکاح نہیں ہوگا، کیونکہ یہ الفاظ شک والے ہیں، یقین والے نہیں ہیں. اور ایجاب نکاح کے اندر یقین والے الفاظ کا استعمال کرنا ضروری ہے، اور یقین والے الفاظ پاسٹ کے ہی ہوتے ہیں، ماضی کے ہی ہوتے ہیں. اس لیے ہمارے یہاں بھی ایجاب و قبول کن الفاظ میں ہوتا ہے کہ فلاں صاحب نے اپنی موکلہ کو آپ کے نکاح میں دیا. فلاں صاحب اپنی موکلہ کو آپ کے نکاح میں دیتے ہیں، نہیں دے رہے ہیں یا دیں گے، یہ الفاظ نہیں، پاسٹ کے الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں. کیونکہ پاسٹ والے الفاظ جو ہوتے ہیں، یعنی ماضی کے جو الفاظ ہوتے ہیں، وہی یقین پر دلالت کرتے ہیں. اور عقود کے اندر، معاملات کے اندر یقین والے الفاظ کا ہونا ضروری ہے. تو ایجاب و قبول یہ نکاح کے ارکان ہیں، نکاح کے جو بنیادی رکن ہیں، ایجاب و قبول، اس کے بغیر نکاح نہیں ہوتا. تو نکاح کے لیے بس 4 لوگ ضروری ہیں، 4 لوگ ضروری ہیں. زوجین یعنی میاں بیوی یا ان کا وکیل، میاں بیوی یا ان کا وکیل اور 2 گواہ. ان 4 لوگوں سے نکاح ہو جاتا ہے. نہ خطبہ نکاح ضروری ہے، نہ قاضی صاحب ضروری ہے. ہاں، خطبہ نکاح مسنون ہے، ضروری نہیں ہے. خطبہ نکاح مسنون ہے، ضروری نہیں ہے. ایجاب و قبول جب زوجین 2 گواہوں کے سامنے ایجاب و قبول کر لیں، نکاح ہو جائے گا.
انشاءاللہ اگلی مجلس میں نکاح کی شرائط کے بارے میں گفتگو. سبحان